بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوی ستی اور بات کریں گے جناب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے جو آمدہ الیکشن ہے. جیسے کہ 2020 میں پہلے گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا اور 2021 میں آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا اور 2018 میں پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے. اسی طرح اب 2024 میں پاکستان کے الیکشن ہوئے. کیسے ہوئے وہ اب بچہ بچہ جانتا ہے، میں اس پہ کیا بات کروں گا. لیکن اس کے بعد 2020 کے بجائے 2025 میں الیکشن ہونا تھا گلگت بلتستان کا، لیکن کیونکہ وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا کے ایک ڈیلے کیا گیا اور اب 2021 میں ہی کشمیر کا الیکشن بھی ہونے والا ہے اور گلگت کا بھی ہونے جا رہا ہے. تو ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب آج کل تیاری کر رہے ہیں اور کیونکہ وفاق بڑا میٹر کرتا ہے اور امور کشمیر جو ہے اس وقت گلگت بلتستان ہے، وفاقی وزیر ہے امیر مقام صاحب ہے. امیر مقام صاحب جو ہے وہ آج بھی وہ گلگت بلتستان میں ہیں اور آج بھی ان کے خلاف تحریک پیپلز پارٹی نے باقاعدہ طور پہ احتجاج بھی کیا اور احتجاج ریکارڈ بھی کروایا کہ وہ بار بار آ کے کبھی لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں. لیکن اینی ہو الیکشن سے پہلے ایک ہم آبزرور جو رپورٹ ہے وہ انشاءاللہ شائع بھی کریں گے، ہماری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے. لیکن اس وقت صورتحال کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 2020 اور 2026 میں کیا فرق ہے، میں کوشش کروں گا کہ جو گلگت ڈویژن ہے، گلگت ڈویژن کے 9 حلقے ہیں، یعنی 3 گلگت کے ہیں، 2 نگر کے ہیں، 1 ہنزا کا ہے اور 3 جو ہے وہ گیزر کے ہیں. تو کوشش کریں گے کہ آپ کو اس میں میکسیمم جو چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دیں. اچھا جی، گلگت کی 3 حلقے جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. وہ یہ ہے کہ 2020 کا اگر الیکشن دیکھیں تو حلقہ 3 میں اس وقت جو ہے وہ جعفر صاحب تھے، جو جج بھی رہے تھے، پی ٹی آئی کے اس وقت صدر تھے، لیکن اللہ ان کی مغفرت کرے، الیکشن سے چند دن قبل ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یعنی وہ بھی امیدوار تھے سی ایم کے، پی ٹی آئی کے وہ پریزیڈنٹ تھے. حلقہ 2 کی بات کریں تو وہاں فتح اللہ صاحب، حفیظ الرحمان صاحب، یہ جو ہیں دونوں امیدوار تھے، جو ہے اپنی اپنی پارٹی سے سی ایم کے امیدوار تھے. حلقہ 1 سے اگر بات کریں تو امجد حسین صاحب جناب، وہ بھی پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی سے امیدوار ہیں، اب بھی امیدوار ہیں، اس وقت بھی امیدوار تھے کہ پارٹی کی صدر جو جیتا ہے، زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کو امید ہوتی ہے کہ وہ بنے گا وزیر اعلیٰ. پھر ظاہر ہے جو اسمبلی ہے وہ بھی حلقہ 2 میں ہے، تو ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر اپنی سیٹس، اپنے بہتر امیدوار میدان میں اترے اور وہاں سے سیٹ نکالے. اچھا جی، آ جاتے ہیں حلقہ 1. حلقہ 1 میں امجد حسین صاحب 2020 کی اگر میں بات کروں تو امجد حسین صاحب جیتے تھے 10,875 ووٹ لے کر، اور سلطان رئیس صاحب جو ہے وہ یعنی آزاد حیثیت میں 7,482 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ تھے. اور تیسرے نمبر پہ یہاں پر جو ہے وہ جوہر علی صاحب تھے تحریک انصاف کا. بہت اینڈ میں ان کا فیصلہ ہوا تھا، ٹکٹ ہوا تھا، جس تیزی سے ہوا تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا اب بات کر لیتے ہیں 2026 کی کیا پوزیشن. جو 2026 میں بھی امجد حسین صاحب پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، اہل تشیع فقہ سے ان کا تعلق ہے، سی ایم کے امیدوار ہیں، تحریک پیپلز پارٹی کے وہ یعنی صدر بھی ہیں. دوسرے پہ یعنی کہ سلطان رئیس صاحب اب چلے گئے آئی پی پی میں. پھر جو حافظ عنایت اللہ صاحب ہیں یہ جے یو آئی کے امیدوار ہیں حلقہ 1 میں. شفیق الدین صاحب یہ پہلے نون لیگ سے، اس وقت کیونکہ ٹکٹ نہیں ملا تھا بغاوت کر گئے تھے، اب دوبارہ وہ آ گئے ہیں اور اس وقت انڈیپینڈنٹ بھی انہوں نے تقریباً 500 ووٹ لیا تھا، اب وہ پی ایم ایل این میں آ گئے ہیں تو ان کو ٹکٹ دیا گیا. اب جو جعفر اللہ صاحب ہیں ان کو ٹکٹ سے فارغ کر دیا گیا. اسی طرح حسین ولی صاحب ہیں، یہ آئی ٹی پی سے ہیں اور یہ جو ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آئی ٹی پی کا کتنا ایک ووٹ بینک ہے حلقہ 1 میں. لیکن کیونکہ ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ جب مسجد کا ابھی بھی یہاں بات ہو رہی تھی کہ جب مسجد اگر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں مساجد اگر انوالو ہو گئیں اور اگر ان سے اعلانات ہو گئے کہ کس کو سپورٹ کرنا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی کوئی چیزیں ہوتی ہیں. اگر وہ نیوٹرل رہے، اگر مساجد انوالو نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا. اچھا، محمد الیاس صدیقی صاحب ہیں، یہ کیونکہ ایم ڈبلیو ایم اور پی ٹی آئی کے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں، اور ساتھ جو ہے نا وہ مولانا آصف عثمانی صاحب بھی ہیں جناب. تو اب دیکھنا ہوگا کہ مولانا عثمانی صاحب کے لیے اگر قاضی نثار صاحب اعلان کرتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی. پھر شفیق الدین صاحب کو بڑا ٹف ٹائم ملے گا، کیونکہ شفیق الدین مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ قاضی نثار صاحب جو ہے وہ ان کو سپورٹ ملے گی، کیونکہ حفیظ الرحمان صاحب جو ہے وہ قاضی نثار صاحب سے یہ کہہ کے کر سکتے ہیں. یہ ایک فی الحال رائے ہمہ ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں، لمبا نہ ہو جائے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میکسیمم حلقوں کی بات بتائیں. حلقہ 2 کی بات کریں تو یہاں پر جناب پہلے جو 2020 کی بات کریں تو فتح اللہ صاحب اور جمیل احمد صاحب یہ دونوں سمجھے ونر تھے. ایک کے ووٹ تھے 6,696، دوسرے کے 6,694 تھے، اور بڑا ہنگامہ ہوا. اس سے میں آپ کو یاد ہوگا جب یہ الیکشن ہوا اگلے دن جو ہے وہ فائرنگ ہوئی، آگ لگی، کچھ ڈیتھ بھی رپورٹ ہوئی کیونکہ ہم ادھر تھے اس وقت، اور دو ووٹ کا مسئلہ تھا. لیکن کہا گیا کہ کیونکہ علی من گنڈا پور نے کہا جی میں
جتانا چاہتا ہوں تو اس میں بڑی چیزیں چلتی رہیں، لیکن 2.5 سال بعد یہ کہا گیا کہ جناب جمیل احمد صاحب جیت گئے، تو اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر کس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے، لیکن بڑا کلوز معاملہ تھا۔ تیسرے نمبر پہ حفیظ الرحمان صاحب تھے، اور باقی کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں تھا۔ اب کی بار کیا ہے؟ اب کی بار فتح اللہ صاحب نے تحریک انصاف سے چلے گئے ہیں آئی پی پی میں، اور آئی پی پی میں ان کی کیا پوزیشن ہوگی یہ تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ پہلی بار آئی پی پی وہاں گلگت بلتستان میں گئی ہے، اور علیم خان صاحب جو ہے ان کی پنجاب میں بھی ریئل جو اگر آپ پوچھیں، میں کیونکہ الیکشن میں تھا تو ایک سیٹ بھی نہیں ہے، لیکن کہنے کو تو پھر وہ وزیر بھی ہیں، انہوں نے 2-4 بندے بھی ساتھ لگائے ہوئے ہیں، لیکن ریالٹی میں ان کی ہے۔ اب گلگت بلتستان میں کیا فارم 45 47 کتنا ایک چلے گا یہ اب دیکھنا ہوگا۔ حفیظ الرحمان صاحب ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اس وقت یہ 3rd پوزیشن تھی، ظاہر اپوزیشن میں تھے، ان کے لیے مشکلات تھیں، اور 2015 میں انہوں نے 10,740 ووٹ لیا، اور 2020 میں 5,700 ووٹ لیا۔ اب ظاہر ہے پی ایم ایل این کا وفاق میں ان کا اپنا وزیر ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب یا کمپین کون رن کر رہا ہے۔ جو حالات بنے ہوئے ہیں پاکستان میں ادھر تو وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، پیٹرول جو ہے 416 پہ پہنچ گیا ہے۔ اب نون لیگ کیا منشور دے گی، عوام دیکھنا ہوگا کہ کیا چیزیں ہوں گی، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اچھا جی، جمیل احمد صاحب پیپلز پارٹی سے، یہ بھی امیدوار اگین جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے امیدوار ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مفتی جو ہے وہ آصف خان صاحب ہیں جے یو آئی سے، یہ بھی امیدوار ہیں جے یو آئی سے۔ پھر شاہد دانش خان ہیں، یہ آئی ٹی پی کے امیدوار ہیں، اور عتیق پیرزادہ ہیں، یہ پی ٹی آئی پلس ایم ڈبلیو ایم کے امیدوار ہیں۔ اور اب اس میں 2 چیزیں آ رہی ہیں کہ عتیق جو پیرزادہ صاحب ہیں ان کے اوپر 2 طرح کی رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ عتیق پیرزادہ صاحب کو ٹکٹ دے کر حفیظ صاحب کے خلاف جو ہے وہ انہی کی، کیونکہ فیملی کو ان کی فیملی عتیق صاحب کی موسٹلی جو ہے وہ ووٹ دیتی ہے حفیظ صاحب کو، تو عتیق پیرزادہ کی فیملی کے لیے ایک امتحان بنا دیا گیا ہے، جب ٹکٹ اگر پی ٹی اے نے دیا تو کیا تحریک انصاف کے لوگ اور عتیق صاحب کی فیملی ساری ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ان کی فیملی، عتیق صاحب کی فیملی جناب وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہی ہے، تو ان کا ووٹ بینک اتنا زیادہ نہیں ہے، تو اب اس میں ظاہر ہے آنے والے دنوں میں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہوگی، لیکن فی الحال یہ پوزیشن ہے۔ ہم ڈیپتھ میں ایک ایک حلقے کی بات کریں گے، لیکن فی الحال میں کوشش کروں گا کہ میکسیمم حلقے آپ کو بتا دیں۔ حلقہ نمبر 3 کی بات کریں تو یہاں پر اس وقت ان کا الیکشن ڈیلے بھی ہوا تھا، تو سید سہیل عباس یعنی جو شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، اس وقت جو پی ٹی آئی کے صدر بھی تھے، امیدوار بھی تھے سی ایم کے ساتھ، تو یہ اس وقت کیونکہ ان کی ڈیتھ کے بعد الیکشن لیٹ ہوا تھا، تو 6,807 ووٹ لیا تھا انہوں نے، سیمتھی ووٹ بھی تھا، باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ڈاکٹر محمد اقبال جو ہے آزاد لڑے تھے، لیکن اچھا مقابلہ کیا تھا، 4,900 کے قریب انہوں نے ووٹ لیا تھا۔ اب وہ پی ایم ایل این کے امیدوار ہیں، پہلے بھی تھے لیکن اب وہ پی ایم ایل این، اور پہلے وہ 7,852 ووٹ لے کر 2015 میں جیتے تھے، 2020 تک وہ امیدوار یعنی منسٹر بھی رہے۔ تو اب جو ہے وہ ظاہر پی ایم ایل این کے دوبارہ ان کو ٹکٹ مل گیا۔ پھر اسی طرح کیپٹن ریٹائرڈ محمد شفیع صاحب ہیں، یہ بھی انہوں نے بڑا اچھا مقابلہ کیا تھا کاف لیگ سے، انہوں نے 4,800 ووٹ لیا تھا، اور اس وقت ان کی مطلب پوزیشن تھی، بہتر پوزیشن تھی۔ اب جو ہے پھر 2015 میں بھی انہوں نے الیکشن لڑا تھا، 2nd پوزیشن لی تھی، اس وقت آئی ٹی پی سے تھے، اب دوبارہ آئی پی پی میں آئے گئے، یعنی جو حلیم خان صاحب کی پارٹی ہے اس میں یہ ان کا ٹکٹ ملا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کچھ بھی کہنا قبل تک ان کا اپنا جو ووٹ ہوگا تگڑا، باقی حلیم خان صاحب کی اس طرح کا نہیں ہے جس طرح آپ کہیں کہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ مل گیا یا نون لیگ یا پی ٹی آئی کا تو شاید ایک سمپتھی یا پرانا ووٹ ہوگا، ان کا اپنا ووٹ کس حد تک ہے، اور آئی پی پی کیا کر سکتی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آفتاب حیدر صاحب پیپلز پارٹی کے پرانے ہیں، وہ 2000 اس میں بھی 4تھی پوزیشن تھی، اچھا ووٹ لیا انہوں نے بھی، 3800 ووٹ لیا تھا۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ 2015 میں بھی ان کی 3rd پوزیشن تھی، 4,300 ووٹ لیا تھا، ابھی ان کے پاس دوبارہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے روایتی ووٹ تو ان کے پاس ہے، تو پیپلز پارٹی کے تینوں امیدوار آپ دیکھیں تو پرانے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئی۔ اچھا جی، پھر آئے مشتاق حسین صاحب، قریشی صاحب ہیں، یہ آئی ٹی پی کے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے بڑے متحرک ہیں، پہلی بار آ رہے ہیں، شیعہ ووٹ ان کو سپورٹ حاصل ہوگی۔ اب یہ کچھ بھی کہنا قبل وقت ہوگا، نیٹ ورکنگ اچھی ہے، یہ تو ظاہر ہے کچھ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، ٹکٹ لیا جاتا ہے، لیکن گراؤنڈ پہ کیا ہوگا یہ کچھ بھی کہنا قبل وقت ہے۔ تو یہ حلقہ 3 جو ہے یہاں پر بھی بہت بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے۔ حلقہ 2 میں کیا ہو سکتا ہے کہ کیا واقعی حافظ حفیظ الرحمان صاحب کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے ایک ٹکٹ دیا گیا تحریک انصاف اور ایم ڈبلیو ایم کی طرف سے، یہ بھی ثابت اس وقت ہوگا۔ پھر حلقہ 1 میں جو ہے وہ پوزیشن وہ بھی کیا ہوگی۔ تو یہ تینوں حلقوں کی میرے خیال سے پوزیشن ہے۔ میں پہلے کوشش کریں گے اس کو اتنا ہی رکھیں، اگلے اس میں آپ کو
نگر کا اور ہنزا اور گیزر کا بتاتا ہوں. ابھی تک لیے اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر نیکسٹ اس میں چلے جاتے ہیں.